سر ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، یہ جو فورن انٹرونشن والا ایک ایشو بنا اور سائفر اینڈ آل، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ کہیں نہ کہیں اس بیانیے نے پی ٹی آئی کو ریوائیو تو کیا، بیکاز آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی واز آن دا ڈکلائن، تھوڑا سا حلقوں میں حالات تھوڑے کمزور ہونے شروع ہو گئے تھے آپ کے. بٹ میرا خیال ہے کہ اس کو صرف ایک چیز کو نہیں کہنا چاہیے. میرا اپنا تو تھیری یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اگلے دن صبح قوم نے ٹی وی پہ اور اخباروں میں دیکھا کہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور زرداری ہاتھ لے کے ایسے کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک، تو قوم نے ان کی شکل دیکھی اور کہا کہ یہی ہماری قسمت ہے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے ساری سچویشن جو ہے وہ ریورس ہو گئی جب ان کو اپنا مستقبل نظر آیا. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کے بارے میں ایک بات تو صحیح ہے نا کہ امریکنز کو عمران خان پسند نہیں تھے. ایبسولوٹلی ناٹ سے جو سلسلہ شروع ہوا، مطلب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ لیں یا they wanted somebody was more compliant, more pliant to their desire, to their and عمران was not. اور دوسرا یہ تھا کہ شاید ان کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو بائیڈن بات نہیں کرتا تھا. سو کلیئرلی دیر واز باقی تو ایک پولیٹیکل لیڈر کی کمال یہ ہے کہ آپ سچویشن کو استعمال کرو تو اور اپنے حق میں کرو. عمران خان نے استعمال کیا، بیانیہ بنایا اور آگے استعمال کیا، بالکل ایسے بیانیہ بنا اور اس بیانیے کا اثر ہوا، اور اس کا اثر ہوا، بے شک ہوا. جو بیچ میں ایک پیچ آیا جو کہ ایک بڑا انفارچونیٹ پیچ تھا پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ چلی گئی، آپ لوگوں نے اسمبلیاں پہلے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، پہلے کام نے نہیں چھوڑنی، پھر آپ نے کام نے چھوڑنی ہے، پھر استعفے دیے، پھر استعفے دینے کے بعد آپ لوگوں کی کچھ عرصہ خواہش ہوئی کہ اب استعفے ہم واپس لے لیں، لیکن تب تک گورنمنٹ سائڈ سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا 1 سال کا، ایک قومی اذیت کا سلسلہ. وہ قومی اذیت یہ تھی کہ یہاں پر گورنمنٹ نے جو نگران حکومت تھی انہوں نے ہر زور لگایا پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کے لیے، اور روز ایک تماشا لگا ہوتا تھا شہر لاہور میں جو ہمیں نظر آتا تھا، لاہور کے شہریوں کو نظر آتا تھا، اور پارٹی ہے وہ ریزسٹ کر رہی تھی، اور کیسز جو ہو رہے تھے اس میں چیئرمین گرفتاری ریزسٹ کر رہے تھے. اس ساری ٹسل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ could these matters have been resolved in a better way؟ یا یہ ضروری تھا یہ جو 1 سال 1.25 سال زمان پارک کے بعد چلتا رہا؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے کہ آپ تاریخ کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ ایسے ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو کئی چیزیں آپ کو آسان ہو جاتے ہیں تبصرے. لیکن میری ناقص رائے، میں ناقص ہی کہوں گا، میری رائے بالکل مختلف تھی. میری رائے یہ تھی کہ ہمیں نظام کے اندر ہماری بڑی طاقت ہے. بالکل ٹھیک. ہماری حکومت تھی پنجاب میں، ہماری حکومت تھی کے پی میں، جی بی میں، آزاد کشمیر میں، اور ہمارے پاس 130 کے قریب ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے. بالکل ایسے اگریڈ. سو آئی فیلٹ کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہنا چاہیے، اور سسٹم کے اندر رہ کے ہمیں جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، سب کچھ کریں، لیکن انتظار کریں الیکشن کا. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہمیں کوئی الیکشن میں ہرا نہیں سکتا. یہ تو ویسے ریٹن آن دی وال کلیئر نظر آ رہا تھا. سو اگریڈ. لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ایک بیانیاں بناتے رہیں، پالیٹکس کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. اور اداروں کے ساتھ بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک، اتفاق. کیونکہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس کے مطابق مقبولیت اور قبولیت دونوں کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. اس کو اگر آپ جھٹلائیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جائز بات. سو وقت اور اگر آپ نے واقعی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پاور میں آ کے، مثلا ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے اردوغان کا ٹرکی میں. بالکل. انہوں نے 4 الیکشن جیتے، معیشت کو بالکل ٹھیک کیا، تب جا کے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن آپ کو نظر آئی ٹرکی کے. اگریڈ. اور آپ کی جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پیچھے ہٹی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو بھی یہاں کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ تسلسل چلنے دیں، جمہوریت چلتی رہتی. سو اس میں میری تو بڑی رائے بالکل یہ تھی. اور پھر میں تو قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں تھا کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں جو ہے وہ ڈیزالو کی جائیں.
بالکل ٹھیک. کیونکہ میرا خان صاحب کو کانسٹنٹلی میں یہ کہتا تھا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سارے وکیلوں کی رائے ہے کہ الیکشن کو کیسے روک سکتے ہیں، روک ہی نہیں سکتے. روک ہی نہیں سکتے. ایسے ہی یہ ان کے الفاظ تھے. بالکل. میں نے خان صاحب کو بعد میں ایک دفعہ یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ آئین اور قانون کو اتنا بلیو کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی ہے تو الیکشن ہوگا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے. ایسے ہی. تو جن کا مقابلہ ہے ان کو آئین کی کیا پرواہ ہے. بالکل ٹھیک آپ نے. تو اچھا یہ میں بھی ویسے عینی شاہد ہوں، میں آپ کی بات کو انڈورس کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ میں خود اس چیز کا زمان پارک میں عینی شاہد ہوں. اور یہ جو آپ کی سوچ تھی یہ چودھری پرویز الہی کی بھی سوچ تھی، یہ جو آپ کی سوچ تھی یہ سفتیان خان کی بھی سوچ تھی، اسپیکر پنجاب کی بھی یہی سوچ تھی، سی ایم پنجاب کی بھی یہی سوچ تھی، کے پی سے محمود خان آئے یہ محمود خان کی بھی یہی سوچ تھی. اس وقت کی میں آپ کو بات کروں، میاں محمود رشید کی بھی یہی سوچ تھی. جتنے لوگوں سے میری اس ٹائم پہ مطلب ہم دیکھتے تھے، ہر کسی کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. چونکہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ حکومتیں تھے. لیکن میں تو بینیفیشری آپ نہیں تھے، آپ تو نیشنل اسمبلی میں تھے نا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کی سوچ کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگ تھے. بہت دفعہ اس پہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی تھوڑی دوری بھی ہوئی، کیونکہ میری کنسسٹنٹلی ویو یہ تھی کہ نظام کا حصہ رہنا چاہیے. بالکل. اور کنسسٹنٹلی یہ ویو تھی کہ یہ محاذ رائی کو کم کرنا چاہیے اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں نا ایک کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اسمبلی میں رہتے ہیں، پنجاب اور کے پی کیو اور یہ ساری حکومتیں رہتی ہیں، تو ہم 2023 تک 1.5 سال اور الیکشن کو پھر کیسے یہ ڈینائی کرتے ہیں. ایسے ہی تو ہونا تھا اور اپنی ٹائم پہ ہوتا. جو نگران کو ٹائم ملا وہ نہ ملتا. بہرحال وہ ایک مشکل وقت تھا اور پارٹی کے اوپر بڑا مشکل وقت آیا. کوئی شک نہیں. اور بہت سارے لوگوں نے بہت سفر کیا، بہت تکلیف ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو معاملات بنے وہ نہ ہی بنتے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا تھا. شفقت صاحب کیونکہ بات اس چیز کا ذکر ہو گیا ہے، میں نے ایک دفعہ آپ کو ملاقات ہوئی میری آپ سے، میں نے آپ کو پوچھا کہ سر آپ تو پہلے دن سے اپنا ایک اوپینین رکھتے تھے، آپ چاہتے تھے کنفرنٹیشن نہ ہو، آپ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ 9 مئی ہو، آپ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے، آپ کہتے تھے پروٹیسٹ کریں. 9 مئی کے بارے میں ایک چیز کہتا ہوں. جی یہ حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ 9 مئی بھی کوئی چیز ہے. بالکل ٹھیک. یا کوئی اس کے بارے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے. ایگریڈ. کوئی میٹنگ نہیں. میں اس میں نہیں، اگر کوئی ہوئی بھی تھی تو مجھے آپ اس کا حصہ نہیں تھے. مجھے تو اس وقت پتہ لگا جب میں لبرٹی گیا اور وہاں پتہ چلا کہ یہ احتجاج اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں چلے، تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، بلکہ روکا میں نے لوگوں. ایسا ہی ہے. آئی نو. سو اس لیے، لیکن جیسے آپ میں اس کا خود وٹنس ہوں. میں نے زمان پارک بڑا وقت گزرا، میں نے بھی دیکھا کوئی بالخصوص 9 مئی پلان نہیں ہوا. میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میرے کانوں نے نہیں سنا. کسی نے سنا ہو تو سنا ہو. آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ کے کانوں نے نہیں سنا. آپ نے کوئی ایسی میٹنگ میں شرکت نہیں کی. آپ اس کنفرنٹیشن کے خلاف تھے، آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، اور بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہو. جو بھی ہوا، جس طریقے سے بھی ہوا، کچھ لوگوں کا جذبات تھے یا جو بھی تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹ ایور ہیپنڈ، میں نے آپ کو پوچھا کہ آئیڈیل ٹائم ہے سر، اگر آپ ایک بیانیہ رکھتے رہے جماعت میں، آپ ایک مدعا اٹھا کے لاتے رہے کہ چیئرمین صاحب میں یہ چاہتا ہوں، اور آپ ایک سینئر ممبر تھے پارٹی کے، آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے پارٹی میں، آپ اس پوائنٹ پہ ڈس ایگری کر کے بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس ٹائم پہ بولا. آپ نے کہا کہ اس وقت میں اس لیے کوئی بڑے دھماکے دار اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو تھنک کہ یہ وقت ٹائڈ تبدیل ہوئی ہے تو میں کہیں اور چلا گیا. تو واٹ واز دا پوائنٹ آف دیکھیں نا، بات یہ تھی کہ میرے پاس کیا چوائسیز تھی. میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، میں نے مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کی. اس کے بعد کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دیے. بہت سارے لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں بولی آ کے. کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی خان صاحب کو کے بارے میں کوئی خدا خاص صاحب کو غلط بات نہیں کی. بالکل ٹھیک. کوئی
پارٹی کی جو پالیسی جب تک پارٹی میں تھا پارٹی کی جو پالیسی پابندی سے اس کا عمل کیا اس پہ, خاموشی اختیار کی, جہاں میں اگری نہیں کرتا تھا وہاں خاموشی. اور یہ میں لوگوں کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کی خاموشی 9 مئی کے بعد کی نہیں ہے. آپ کی خاموشی پارٹی میٹنگز میں بھی یہی موقف تھا کہ یہ کنفرنٹیشن کی سیاست ہی غلط ہے. میں بالکل پری 9 مئی بھی آپ کا یہی, ساری دنیا کو پتا ہے, پارٹی کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس بات, ان کو پتا تھا ایسے ہی ریڈ. اور بہرحال کچھ نادان لوگ بھی ہوتے ہیں نا پارٹی کے اندر. ہمارے پارٹی میں تو میری پرانی پارٹی میں بہت سارے بچے ہیں, نادان لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک آپ گردن نہ کٹائیں تب تک آپ جو ہیں وہ لائل نہیں ہیں. ایسے ہی ہم نے لائلٹی کی, ہم نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ٹل دا ڈے آئی ریزائنڈ. میں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی, میں نے کوئی پارٹی کی, مجھے مثلا میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, مجھے نہیں دیا ٹکٹ. بالکل ٹھیک, اس کا میں کوئی غصہ نہیں دکھایا, میں نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے نہیں دیا تو نہ دیا. بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک بندے نے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کمپین کریں. آپ نے اس سے بھی معذرت کی, آپ نے کمپین, آپ نکلے ہی نہیں گھر سے باہر, آپ نے الیکشن سے, میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا کچھ جی آئی نو کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا. لیکن بہرحال ایک بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا, اور مجھے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ یہ سب کچھ اوائڈ ہو سکتا تھا, سب کچھ اوائڈ ہو سکتا تھا, اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا. اب بھی دیکھیں نا جو اس وقت حالات ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا مقبول ترین لیڈر جو ہے ملک کا وہ جیل میں ہے, پچھلے سال سے زیادہ جیل میں ہے. اور سر معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے یہ سب سے زیادہ اس چیز کو انڈورس کیا تھا, آئی ایم ٹیکنگ اے فیو نیمز, میں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے سامنے کے یہ واقعات ہیں. سلمان ابو ذر نیازی, میں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں, ہی واز ون آف دوز پیپل. ایک دو لوگ اور تھے اس ٹائم پہ, بیرسٹر حسان نیازی کا بھی یہی موقف تھا, اور اس ٹائم کچھ حد تک فواد چودھری صاحب کا بھی یہی موقف تھا. I'll send the video to him as well. وہ چاہیں تو اس کو اوور ٹرن, بٹ وہ نہیں کریں گے بیکاز ہی نوز کہ یہی بات ہے. ایوری بڈی سیڈ سر آئین میں لکھا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن نہ ہو, اور بہت سارے آپ جیسے سیزن لوگ یہ کہتے تھے کہ آئین کو آپ بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں مجھے جب یہ کہا گیا نا کہ سارے وکیل یہی کہتے ہیں, پاکستان کے چوٹی کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کو نہیں روک سکتے, تو میں نے اس وقت بھی کہا, میں نے کہا جی میں وکیل نہیں ہوں, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میکنزم کیا ہوگا, لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, کس طرح نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا, بٹ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, دیٹ واز یور ویژن. You could see my analysis of the situation. That also comes from experience. That also comes from experience. تو اس کو بلکہ کچھ لوگوں نے برا بنایا, میرا خیال شاید خان صاحب نے بھی برا بنایا اس چیز کو. پرابلم ہمارے ملک میں مجموعی طور پہ تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, جنرلی, کہ اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہوتا اصل میں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں نا, مطلب ڈفرینٹ سوچ ہے آپ, دو مختلف لوگ بیٹھ کے جب بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی سوچ مختلف ہو. بالکل بالکل. بہرحال وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ ٹائم تھا ہر لحاظ سے, اور یقیناً بڑا افسوس ہوا. اور اس میں ہمارے پنجاب پولیس نے بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے لوگوں کو خراب کیا, ذلیل کیا, صحیح بات ہے, وہ بھی اس کی کہانیاں بھی لکھی جائیں گی, وقت بتائے گا داستان. یہ تاریخ رقم تو ہو گئی نا, ہسٹری کا حصہ بن گئی ہیں. تھوڑا سا اینڈ کی طرف چلتے ہوئے, یہ تمام لوگ جو آج پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں, یہ ابھی بھی خان کا بیٹل, لیگل بیٹل سمجھ کے لڑ رہے ہیں, جبکہ میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف لیگلی عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ لیگل پروسیس بھی تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی لیگل فیصلہ ہو گیا اور پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا, بالکل وہ بھی ہوا ہے. بالکل. اور یہ بھی ہے کہ لیگل فیصلہ ہی نہ ہو, چلتا رہے. بالکل ٹھیک. لیکن جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, پاکستان میں اس وقت شدید محاذرائی اور تلخیوں کی فضا ہے. اس کو پولرائزیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز کے اندر دھڑے بن چکے ہیں, اور پاکستان ایک میری ناقص رائے میں بہت مشکل حالات میں گزر رہا ہے, بہت مشکل حالات سے گزر. اور ایک طرف ہمیں ٹیررزم کا سامنا ہے جو کہ
آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جی بڑا اچھا مہینہ گزرا، صرف 77 واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے، صرف پچھلے مہینے اس سے زیادہ ہوئے تھے. اخبار نویس ان کا انٹرویو لینا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے 77 واقعات ٹیررزم کے ہوئے Exactly. ہیں اور کوئی 101 آدمی مارا گیا ہے تو یہ صرف نہیں ہے، تو یہ صرف نہیں ہے. صرف نہیں ہے. اگریڈ. اس کے بعد جو ایک سینس آف ایلینیشن ہے بلوچستان میں اور کے پی کے اندر بھی اب بڑھ رہی ہے، وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بہت غلط ہے. جو آپ کی معاشی حالات ہیں وہ بھی دیکھنے نظر آ رہے ہیں آپ کو، بہت خراب ہے. سو یہاں پہ ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں as if کہ ہم نے کوئی فتح کر کمائے ہم نے بنائے ہیں 7 ارب سو ڈالر. ایسے حالات میں سیاسی طور پہ جو ایک بحث لائی ہے وہ بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمیں 9 مئی تکلیف دہ واقعہ تھا لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور اب ہمارے سارے ملک کو اکٹھا ہو کے معاملات کو مل جل کے بیٹھ کے سدھارنے کی ضرورت ہے. بالکل اس وقت ہر جگہ لڑائی ہے، سپریم کورٹ ہے تو وہاں لڑائی ہے، بالکل ٹھیک. پالیٹکس ہے وہاں پہ لڑائی ہے، ایسے ہی ہے. اداروں کے آپس میں لڑائی. وہ انسرٹنٹی ہر جگہ ریفلیکٹ سو ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خان کا فیوچر کیا ہوگا جی؟ خان صاحب اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان، انڈاؤٹڈلی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کی فضا ہونی چاہیے جہاں پہ ان کو اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن کیا یہ ہوگا؟ عنقریب مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. نیئر فیوچر میں نظر نہیں. نیئر فیوچر میں